دنیا جو ہے نا، غموں اور دکھوں کی اماج گاہ ہے۔ یہاں ہر انسان کو آزمائشوں اور مشکلات کی سخت راہوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی گزرنا پڑتا ہے، چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ آزمائشوں کی سخت راہوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ کیا آپ کو بھی اس وقت کسی پریشانی کا سامنا ہے اور زندگی میں کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں؟ دن بدن ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جس کا کوئی انجام نظر نہیں آتا۔ یہ شاید آپ نے اپنے آپ سے کبھی پوچھا ہو کہ کیا میری تقدیر کو بدلنے کا، میری زندگی میں رحمت، برکت اور کامیابی کے دروازے کھولنے کا کوئی طریقہ ہے، یا پھر میں اسی طرح سسک سسک کر جیتا رہوں گا؟ تو اگر آپ ان قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں تو آج ہم آپ کو آپ کی زندگی بدلنے اور منفیت سے نکل کر مثبت سوچ پیدا کرنے اور حقیقی طور پر تبدیلی لانے کے لیے درود شریف کی ناقابل یقین طاقت کے بارے میں بتائیں گے۔ درود شریف عبادات کے ایک آسان لیکن طاقتور عمل ہے جو آپ کی زندگی کو ان طریقوں سے بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ درود شریف فوائد و برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت، بہت فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے۔ درود السلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود السلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے۔ مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ الغرض یہ ایک ایسی خوبصورت دعا ہے جو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے نہایت ادب اور محبت و تعظیم سے پڑھتے ہیں۔ یہ وہ مبارک عمل ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی شأن نشان کرتا ہے اور اس کے پاک فرشتے بھی یہ مبارک عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ہمیں بھی اس عمل میں شامل ہونے کا حکم عام ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مفہوم ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کی روشنی میں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اس مقدس عمل میں شامل ہونا ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے عمل میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے جو وہ خود بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی قدر کیجئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ ایک ایسے عمل میں مشغول ہوتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے فرشتے شریک ہیں۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ لیکن یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ درود شریف، اس کی بہت فضیلت ہے، لیکن اگر ہم اس درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اس کا بکثرت خوب ذوق و شوق سے ورد کریں تو ہمیں کیا فائدے ملیں گے، اور درود شریف کا میری زندگی پر کیا اثر ہوگا؟ یعنی اگر ہم درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ غور کیجئے، اللہ کی تو ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے، مگر درود شریف کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ فضیلت، یہ طاقت ہے کہ ایک کے عوض میں اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو پس آپ کے ہر ایک درود کے بدلے اللہ کی رحمت آپ پر 10 گنا برس رہی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کی صرف ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے دو بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود شریف گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے درجات بلند کرتا ہے۔
تو اس تناظر میں یہ ایک روحانی صفائی کی طرح ہے، یعنی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور درجات کی بلندی بھی ملتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، درود شریف پڑھنے سے آپ صرف برکتیں حاصل نہیں کر رہے ہوتے، آپ نبیوں کے نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ بارگاہ رسالت میں درود نہ بھیجنے والا اللہ کی رحمت اور فضل سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ فیوز و برکات جو درود و سلام کی بدولت حاصل ہوتے ہیں نہ پڑھنے والے کو حاصل نہیں ہوتے، بلکہ حدیث مبارکہ میں درود و سلام نہ پڑھنے والے کی بڑی مذمت بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ بہشت کی راہ بھول گیا۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اور جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا اس کا دین نہیں۔ تو یہاں سے آپ اس کی فضیلت کا، اس کی طاقت، اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے، اور اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے آپ کے اس فرمان سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے طاقت درود شریف کی۔ اب یہاں ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو پہلے درود شریف نہیں پڑھا لیکن اب پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں عادت نہیں ہے پڑھنے کی، ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے، دل اکتا جاتا ہے، تو ہم درود شریف کو اپنی عادت، اپنے معمولات میں کیسے شامل کریں؟ سب سے پہلے تو آپ اپنے پورے دن میں کم از کم 100 بار درود شریف پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ سننے میں تو یہ زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن اس میں صرف چند منٹ لگتے ہیں، آپ آزما کر دیکھ لیجئے، لیکن اس 100 دفعہ درود شریف پڑھنے میں جو چند منٹ آپ خرچ کریں گے وہ آپ کے سینکڑوں منٹوں پر بھاری ہوں گے، اور یہ آپ کی زندگیوں پر بڑے پیمانے پر اثر انداز ہوگا۔ آپ بے شک تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو فارغ اوقات میسر نہیں، یعنی آپ زیادہ تر مصروف رہتے ہیں، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر و حضر، کام کاج کے دوران بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یا اگر رات کو سونے لگیں تو سونے سے پہلے بھی جتنا ہو سکے آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ درود شریف کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی برکات سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ درود شریف کو 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، اس پر قائم رہیں، کیونکہ مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ آپ سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا کیونکہ آپ کو عادت نہیں، تو ظاہر بات ہے آپ سے زیادہ کہاں پڑھا جائے گا، تو آپ کم از کم 10 بار صبح اور 10 بار شام کو پڑھ لیجئے، اور اس 10 بار پڑھنے کو کم اور حقیر مت سمجھیے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو دیتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو دن میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے تو آپ خود کو خوش نصیب سمجھیں اور اس عمل کی قدر کریں، جتنا زیادہ ہو سکے۔ کم از کم شروع میں آپ نے 10 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام کو، پھر اس کے بعد جیسے جیسے آپ کو عادت ہو جائے تو آپ تعداد میں اضافہ اپنے اکارڈنگ کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ فوائد و برکات کا لازوال خزانہ ہے، جس کی برکات کو، ثمرات کو کوئی زوال نہیں۔ جب آپ چند دن تک اس کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج میں آپ تمام عاشقان رسول کو ایک روحانی چیلنج دینا چاہتا ہوں، اور یہ چیلنج ہے درود شریف کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھنا شروع کریں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو کیا کیا برکات حاصل ہوتی ہے کامنٹس میں اپنا تجربہ ضرور بتائیے گا۔ تو پیارے دوستوں، آئیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجیں اور اپنی زندگی بدلیں۔ یاد رکھیے، آپ کا ہر درود خود آپ کے لیے برکت کا باعث ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے روحانی تعلق، روحانی قرب پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کی خوب ذوق و شوق کے ساتھ کثرت کیجیے، خود بھی کیجیے اور دوسروں سے بھی کروائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے اس کے تمام فضائل و برکات نصیب فرمائے۔